میں چاہوں گا کہ یہ پوائنٹ آپ نے بڑا ایک ہائی لائٹ کیا ہے، اور میں چاہوں گا کہ ناظرین جو ہمارے اس کو سن رہے ہیں ان کو یہ اس میں شامل ہوں کہ جیسے اسلام نے کہا کہ ارلی عمر میں شادی ہونی چاہیے یا فیملی ہونی چاہیے، اور اس کے بعد ایک خاص حد تک آپ کی جو ہے بچوں کو بریسٹ فیڈ کروانا چاہیے، تو یہ آپ نے بڑا اچھا ایک پوائنٹ کیا کہ ہمارا جیسے جیسے ویسٹرن ہم کلچر کی طرف آتے جا رہے ہیں، بچوں کی شادی بھی لیٹ ہو رہی ہے، فیملی بھی ہے، پھر ہم نے فیڈر کے چکر میں ڈال کے اس کو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ آپ نے بڑا اچھا ایک پوائنٹ ہائی لائٹ کیا. تو اس کو کیسے پھر اس کو اگر آپ دوبارہ واپسی کی طرف آپ رخ کریں تو کیا اس کی شرح کم ہو سکتی ہے؟ بالکل واپسی کی شرح کم ہو سکتی ہے. جیسے پہلے شروع میں بڑی ریسرچ ہوئی اس بارے میں کہ جو عورتیں دودھ نہیں پلاتی اس میں سی بریسٹ کا ہونے کا چانس ریلیٹیولی دوسروں سے زیادہ ہے. پھر یہ لائف سٹائل جو سگریٹ اسموکنگ ہے اور جس میں اور طرح کے نشے ہیں، جس میں الکوہلزم ہے جو اسلام میں منع ہے، یہ بھی ہر قسم کے کینسر کو انکریز کرتی ہے. یہ تو یہ چیزیں جو آتے ہیں جو اسلام نے ہمیں تعلیمات دی ہیں. اور پھر صفائی، عورتوں میں کئی کینسر ایسے ہیں جیسے یہ سروکس ہے، اس میں صفائی کا بڑا رول ہے. وہ صفائی بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ ہم صفائی کو آبزرو کر کے تو ہم یہ کینسر سے بچ سکتے ہیں. تو 3-4 چیزیں تو واضح ہو گئیں. ایک وہ ہے کہ لائف سٹائل چینج کریں، اپنی ڈائٹ سادہ رکھیں جیسے ہم اسلام نے کہا ہے. اور پھر یہ ہے کہ وہ واک کریں، آپ روزانہ آدھا گھنٹہ واک، تاکہ اوبیسٹی نہ ہو، فیٹ جمع نہ ہو اور سورس ہارمونز کا سورس نہ بنے وہ. اور دوسرا یہ ہے کہ جو سگریٹ اسموکنگ ہے یا انوائرمنٹل پولوشن ہے یا آکوپیشنل ہیزرز ہیں، ان سے بھی بچا جائے، کیونکہ یہ سیل کے اندر جا کے وہ جینز جو کینسر پروڈیوس کرتی ہیں ان کو اسٹیمولیٹ کرتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ انسیڈنس بھی بڑھتا جا رہا ہے اور یہ جو ہمارا کلچر ہے اس میں تبدیلی اس کے اندر اضافے کا باعث بنتی ہے، تو ایک عام جو خاتون ہے، ایک عام جو ہمارے دیہی علاقوں میں رہنے والی ہے یا کام کرنے والی خاتون ہے، اس کو کیسے پتہ لگے گا کہ یہ جو ہے سلسلہ بریسٹ کینسر کی طرف جا رہا ہے؟ ہم بات کا سلسلہ جاری رکھیں گے، ابھی ایک وقفے کا ٹائم ہوا ہے، تو ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر محمد چوہی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ وقفے پہ جانے سے پہلے ہم بات چیت یہ کر رہے تھے کہ جیسے آپ نے کہا کہ کچھ فیکٹرز ہیں جس سے یہ کینسر بڑھتا جا رہا ہے، تو علامات کیا ہوں گی اس بیماری کی کہ اگر ہماری جو پبلک ہے وہ سن رہی ہے وہ ان سے سمجھ سکیں کہ ہمیں یہ مسئلہ ہو رہا ہے؟ اگر تو جنرل کینسر کی بات کر رہے ہیں، نہیں، صرف بریسٹ کینسر کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں عام طور پر تو ایک گلٹی ہوتی ہے، ایک جو ہارڈ ہوتی ہے، اور باقی جو نرم چھاتی ہے اس سے وہ آپ سیپریٹ کر سکتے ہیں، آسانی سے اس کو جج کر سکتے ہیں. یہ جیسے ہی وہ اس کے ارلی ڈائگنوسس کے لیے بڑی اچھی بریسٹ کیونکہ اپروچبل ایک آرگن ہے تو بڑی آسانی سے اس کا معائنہ ہو سکتا ہے. تو سائنٹسٹ نے بڑی ریسرچ کے بعد 2-3 میتھڈز نکالے ہیں کہ آپ اپنا معائنہ خود کریں. یا 20 سال سے عمر کے آگے جیسے ہی عورت میچور ہوتی ہے تو بریسٹ کے ایگزامینیشن ہر ماہ ایک فکس ڈیٹ پہ اس کا معائنہ کرے. پہلے لیٹ کر کرے، کھڑے ہو کے کرے، بازو اوپر لے جا کے وہ کریں اور شیشے کے سامنے کریں. اس سے یہ ہے کہ آپ اپنے بریسٹ کے کمپیریزن کریں، سائز میں فرق ہے، کوئی سکن میں کوئی فرق ہے، کوئی ایسی اب نارملٹی یا تبدیلی آپ کو نظر آئے تو آپ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ قائم کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب، سوری، ایک یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا، جیسے آپ نے کہا کہ گلٹی ہے، تو جو سیلف بریسٹ ایگزامینیشن ہے یا خود معائنہ جو خواتین کرتی ہیں وہ کیسے کر سکیں گی؟ کتنا بڑا جو وہ ٹیومر ہے وہ پک کر سکتی ہیں اگر یہ روٹین وہ اپنا لیں؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سائز آف بریسٹ پہ اور کتنا اچھے طریقے سے آپ ایگزامینیشن کرتے ہیں. یہ انگلیاں جو ہیں اس سے آپ نے پورے بریسٹ کا ایگزامینیشن پورا کوئی ایریا چھوڑنا نہیں ہے اور جہاں سے شروع کیا وہاں پہ ختم کرنا ہے. تو اس سائز آپ 0.5 سینٹی میٹر کی، آدھے سینٹی میٹر کی جو اپنا گلٹی ہے اس کو بھی آپ لوکیٹ کر سکتے ہیں، اس کو بھی پکڑ سکتے ہیں. اور ایسی گلٹی جو ہے اس میں 100% چانس ہے کہ آپ کا کینسر آپ سے جسم کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا
اور سرجری بھی منیمم ہوگی, خرچہ بھی منیمم ہوگا, آپ کے سائڈ افیکٹ بھی کم از کم ہوں گے. اچھا, لیکن عام طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ آبزرویشن میں آپ بھی شیئر کرنا چاہیں گے کہ ہمارے ہاں جو خواتین زیادہ تر اپروچ کر رہی ہوتی ہیں علاج کے لیے, کوئی شرم کی وجہ سے یا ہمارے سوشل ٹیبوز ہیں, یا جیسے آپ نے کہا کہ ہم سننا نہیں چاہتے کہ کینسر ہے, اور خاص طور پہ بریسٹ کینسر ہو اس پہ ڈسکس بھی نہیں کیا جاتا, ڈاکٹر سے بھی چھپایا جاتا ہے. تو ہمارے ہاں جو خواتین ہیں, وہ آپ نے 0.5 کی بات کی, تو یہاں تو میرا خیال ہے وہ بہت بڑے بڑی غلطیوں کے ساتھ بس یہ خواتین. ایک بدقسمتی ہے کہ اب تو ماشاءاللہ میڈیا کا دور ہے, اب حالات بہتر ہو رہے ہیں, ایسا جیسے پروگرامز ہو رہے ہیں, جیسے آج کا پروگرام آپ کر رہے ہیں, تو اس کو جو سننے والے ہمارے حضرات ہیں تو وہ اس سے مستفید ہونا چاہیے ان کو. اور جب ہم سگریٹ کی بات کرتے ہیں کہ اس سے اتنے کینسر بچ جائیں گے, تو وہ ان کو سگریٹ اسموکنگ کر دینی چاہیے. لائف سٹائل کی بات کرتے ہیں تو ان کو روزانہ آدھا گھنٹہ ورزش کرنی چاہیے, فزیکل ایکٹیویٹی کرنی چاہیے. اور اسی طرح جو ہم بات کر رہے تھے کہ سیلف بریسٹ ایگزامینیشن کی, تو اب وہ ان کو میڈیا کے ذریعے اب ہم نے بات کر رہے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ میڈیا پہ سرطان اور یہ جو ہے بریسٹ کا نام لینا جو ہے وہ اجازت نہیں تھی. لیکن یہ چیزیں اتنی کامن ہو رہی ہیں, دے آر کانسٹنٹ تھریٹ ٹو لائف, یہ زندگی کے لیے مشکل خطرہ ہیں یہ بیماریاں. تو اب ہمیں سوشل ٹیبو سے نکل کے حقیقت کا سامنا کرنا چاہیے. اور پھر جیسے ایک یہ چیز ہے, دوسری یہ ہے کہ جیسے آپ کوئی اب نارملٹی فیل کرتی ہیں تو وہ ضروری نہیں ہے کہ جیسے آپ نے انگلی لگائی آپ کو گلٹی نظر آئی تو آپ پریشان ہو گئے یا پھر اس کو چھپاتی پھری, پھر آپ نے وہ کویکس کے پاس یہ نہیں. وہ ہو سکتا ہے کہ وہ بینائن ہو, یعنی وہ کینسر نہ ہو, سادہ رسولی ہو, وہ بڑھنے والی رسولی نہ ہو, وہ آپ کے جسم کو خطرہ بننے والی رسولی نہ ہو, آپ کی زندگی کے لیے خطرناک نہ ہو. بے شمار رسولیاں ایسی بریسٹ میں ہو سکتی ہیں. تو آپ کا اصل جو فیصلہ ہے وہ ڈاکٹر کرے گا, وہ ڈائگنوسس کرے گا, پھر آپ اس کے بعد جو بھی آپ کے اچھا, یہاں میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے ہی ایک خاتون کسی بھی ایج کی ہو, وہ ڈیٹیکٹ کرتی ہے کہ کوئی چھوٹا سا بریسٹ کے اندر لمپ ہے یا ٹیومر ہے یا کوئی رسولی اس کو پک ہو جاتی ہے, تو کتنے فیصد اب امکان ہے کہ یہ کینسر ہوگا, اور کتنے فیصد ہے کہ یہ ایک سادہ سی رسولی ہوگی اور اس کا سادہ سا علاج کیا جائے گا؟ میرا خیال زیادہ تر رسولیاں جو ہے نا وہ بینائن ہی نکلیں گی. میجورٹی جو ہے نا وہ سادہ ہی رسولیاں ہوتی ہیں. لیکن جو کینسر رسولی جو ہوتی ہے وہ سخت ہوتی ہے, وہ دوسرے بیسٹ, وہ 40 سال کے بعد جو زیادہ کامن دیکھا جاتا ہے. اس لیے ایک ٹیسٹ اور ہوتا ہے میموگرافی, جو 40 سال کے بعد ہر سال عورت اگر کروائے تو اس سے بھی چھوٹی سی چھوٹی گلٹی جو ہو سکتا ہے سیلف بریسٹ ایگزامینیشن سے مس ہو گئی ہو تو وہ بھی پکڑی جا سکتی ہے, اس سے بھی چھوٹی گلٹی جو ہے. اور پھر اس کو مختلف طریقوں سے, کیونکہ اتنی چھوٹی گلٹی کا آفینڈ کرنا بڑا مشکل ہے, اس کے لیے اب الٹرا ساؤنڈ گائیڈڈ باپسیز آ گئی ہیں. سی ٹی اسکین کو یوز کیا جا سکتا ہے اس کو لوکیٹ کر کے اس میں اندر سوئی ڈالنے کے لیے. تو سادہ اب تو بڑا ایڈوانسمنٹ ہو گئی ہے کہ کم از کم نقصان پہنچائے یا تکلیف پہنچائے ہوئے اچھے سے اچھا ٹیسٹ ہو جائے اور جو آپ کو پریشانی سے بھی نکال لائے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور بات ہے کہ اب دیکھیں خاتون جو ہے, کیونکہ ہر ایک تو یہ میموگرافی جیسے آپ نے بتایا یا سی ٹی اسکین آپ نے بتایا یا الٹرا ساؤنڈ آپ نے بتایا, تو کون سا ایسا گروپ ہے خواتین کا جن کو زیادہ اپنا خیال رکھنا چاہیے؟ کوئی فیملی فیکٹر ہے یا کوئی ایسا فیکٹر ہے؟ یہ جو وہ عورتیں جن کے فرسٹ ڈگری ریلیٹیوز, جس میں کزن آ جاتے ہیں, والدہ آ جاتی ہے, یہ خالہ آ جاتی ہے, اگر ان خاندان میں ایک سے زیادہ مریض پہلے موجود ہے یا والدہ کو تھا تو جو ڈاٹر ہے اس کو, جو اس کی بیٹی ہے اس کو زیادہ ویجیلنٹ ہونا پڑے گا, زیادہ ہوشیار رہنا پڑے گا اپنی وہ سیلف بریسٹ ایگزامینیشن کے حساب سے, میموگرافی کے حساب سے. اگر کوئی ابنارملٹی نظر آئے تو اس کو وہ نیگلیکٹ نہ کرے, اس کو ان سے آنکھیں نہ چرائے, کیونکہ وہ چانس اگرچہ کم ہے, صرف 5 سے 10% عورتوں میں یہ ڈیزیز ٹریول کر جاتی ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ خاندان میں ہوا تو اگلے کو, بیٹیوں کو ضرور ہوگا, یہ ضروری نہیں ہے. یہ کئی جنریشن سکپ کر جاتی ہیں, لیکن چانس تو بہرحال نارمل پاپولیشن سے زیادہ ہے. تو ان کو ایکٹیو رہنا پڑے گا, اور ارلی سٹیج پہ کریں گی تو وہ تقریباً نارمل لائف گزاریں گی. جی ڈاکٹر صاحب, ایک اور میں یہاں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ سیلف بریسٹ ایگزامینیشن ہے, اس کا آپ نے طریقہ بھی یہاں ان کو سمجھایا, تو کیا ایک ماہر ڈاکٹر سے بھی کسی عمر کے بعد معائنہ کروانا چاہیے یا خود معائنہ کر لینا کافی ہے؟ نہیں, کافی نہیں ہے.
اس میں ڈاکٹر کا معائنہ 40 سال کے بعد وہ ہر ڈپینڈنگ اپون رسک فیکٹرز کہ وہ کس رسک گروپ میں آتی ہے 3 سے 5 سال کے اندر 3 سال جو ہے نا وہ ضروری ہے. بلکہ اگر ہائی رسک ہے تو وہ سالانہ کروائے تو سب سے بیسٹ ہے. اور اس سے جو گلٹی ہے جو جس طریقے سے ڈاکٹر اس کو دیکھ سکتا ہے اور جس طرح وہ اس کو پریپیئر کر کے وہ لوکیٹ کر سکتا ہے. اب یہ کہ زیادہ تر گلٹیاں بریسٹ کے اوپر والی سائڈ بغل والی سائڈ پہ ہوتی ہیں تو ڈاکٹر کو پتہ ہے وہ سارا ایگزامینیشن کرے گا اس حساب سے چیزوں کو ذہن میں رکھ کے کرے گا. پھر وہ ان کا ایکزیلا یہاں پہ گلٹیاں ہو سکتی ہیں اس کی جو شاخیں ہو سکتی ہیں اوپر ایریاز یہ ڈاکٹر کر سکتا ہے. یہ عام آدمی شاید ممکن نہ ہو. اس کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا ہر سال ضروری ہے 40 سال سے 40 سال سے اوپر. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے یہ تو آپ نے پروسیجر بتایا کہ ارلی فیز پہ پک بھی کر سکتا ہے اور جو فیملیز ہیں یا جو خاتون ہائی رسک ہیں ان کو تو اس پروسیجر میں کرنا چاہیے. اچھا اگر اس سٹیج پہ مس ہو جاتی ہے کوئی گلٹی تو آگے جا کے کیا کیا پرابلم آ سکتے ہیں اس کو؟ گلٹی اگر مس ہو جائے گی اور وقت پہ ڈائگنوز نہیں ہوئے گی تو وہ سائز میں بڑھنا شروع ہو جائے گی. اب یہ ہے کہ 2 سینٹی میٹر سے چھوٹی جو گلٹی ہے جس طرح مٹر کا دانہ ہے اگر کہہ لیں آپ تو وہ سٹیج 1 گنا جائے گا. اس سے زیادہ اگر آپ بڑا کہہ لیں 5 سینٹی میٹر تک تو وہ سٹیج 2 گنی جائے گی. اس سے بڑی سٹیج 3 گنی جائے گی. تو وہ سٹیج بڑھتی جائے گی اور اس کا چانس جسم میں سیل پھیلانے کا بلڈ سٹریم کے ذریعے دوسری جگہ پھیلنے کا چانس بھی بڑھتا جاتا ہے. اچھا یہ ممکن نہیں ہے کہ کینسر ہو اور وہ پھیلے نہ؟ ممکن ہے اگر آپ لوکل جلدی پکڑ لیا اور جلدی اس کی سرجری کروا لی اور اس کا ٹریٹمنٹ مکمل کروا لیا جو ڈاکٹر صاحبان نے اس کی سٹیج کو سامنے رکھے ہوئے ڈیسائیڈ کیا تو وہ یقیناً ایک بے شمار مریض ہمارے پاس ایسے ہیں جو 25 سال سے چھاتی کے کینسر میں مبتلا ہونے کے باوجود اور اس کے علاج کروا کے نارمل صحت مند زندگی گزار رہی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ کینسر جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے تو جسم کے کون کون سے ایسے حصے ہیں جہاں یہ جو بریسٹ کینسر کے سیلز ہیں وہ چلے جاتے ہیں ان کو متاثر کرتے ہیں؟ چھاتی میں موسٹ کامنلی ہڈیوں میں جگر میں چھاتی میں اور دماغ میں جا سکتا ہے. اس سٹیج میں پھر علاج بڑا مشکل ہو جاتا ہے. پھر یہ کافی پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں. پھر کافی جو اس کے سائیڈ افیکٹس بھی ہوتے ہیں علاج کے اور پھر بیماری کے بھی اپنے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں. تو چاہیے یہ سارے ہماری ڈسکشن کا بھی آج آئیڈیا یہی ہے کہ عوام میں یہ پیغام دیا جائے کہ کینسر کوئی بھی ہو چاہے وہ چھاتی کا ہے پھیپھڑے کا ہے چاہے وہ پروسٹیٹ کا ہے دوسرا میل فوری میں طور پہ ہمیں دیکھنا چاہیے. اگر ایب نارملٹی ہے اگر بھوک کم ہونی شروع ہو گیا ہے وزن کم ہونا شروع ہو گیا ہے کہیں سے خون آنا شروع ہو گیا ہے خون آپ کی رکاوٹ خوراک کی گلی میں رکاوٹ آنی شروع ہو گئی ہے سانس کا مسئلہ کھانسی آنی شروع ہو گئی ہے اور اگر اسموکر بھی ہے وہ تو اس میں آگے ڈائگنوسس جو ہے اس کا جلدی کروانا چاہیے بہت ضروری ہے. جی ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ابھی ہم ایک چھوٹا سا